كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت اور صحیح بخاری اور مسلم سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ فرمایا ہے اور قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے لیلۃ القدر کی فضیلت کا بیان ہے۔ لیلۃ القدر کا معنی مقام، مرتبہ، فضیلت، درجہ اس رات کا تمام راتوں سے سب سے زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر قدر والی، عزت والی، خیر والی، برکت والی اور سب سے زیادہ شرف اور مقام حاصل کرنے والی رات ہے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر یا شب برات یہ ایک ہی رات کے مختلف نام ہیں اور یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے اور جس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا اسی مہینہ میں یہ رات ہے۔
قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور رمضان کی جس رات کو قرآن مجید کا نزول ہوا وہ رات لیلۃ القدر ہے، وہی رات شب قدر ہے، وہی رات شب برات ہے، اور وہ رات شعبان میں نہیں بلکہ رمضان المبارک میں ہے۔ دوسری بات کہ لیلۃ القدر کو تمام راتوں میں فضیلت ملی قرآن کی وجہ سے، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہوئی تو رمضان المبارک میں قرآن کے نزول کی وجہ سے، رمضان کو تمام مہینوں میں فضیلت، مقام اور درجہ ملا تو وہ بھی قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ رمضان کے روزوں کا سبب، لیلۃ القدر کی فضیلت کا سبب، اور اس امت کی فضیلت کا سبب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی نبوت اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس نے ان تمام چیزوں کو عزت، مرتبہ، فوقیت اور شان بخشی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسرے لوگوں کو سکھایا۔ تو قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے یہ ساری فضیلتیں ہیں، اور لیلۃ القدر کی فضیلت اسی سورۃ القدر میں اللہ پاک فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ہے تو ایک رات، مگر اللہ نے قرآن کے نزول کی وجہ سے اس رات میں عبادت کرنے والے کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر اور افضل بنا دیا ہے۔ 1000 مہینہ تقریباً 83 سال 4 مہینے اور 10 دن بنتے ہیں۔ یہ فضیلت اور اتنے سالوں کی عبادت کا اجر و ثواب اس شخص کو مل جاتا ہے جس نے لیلۃ القدر میں شب بیداری کی، قیام کیا، تلاوت قرآن، دعا، مناجات اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے ہر موقع پر۔ اگر موقع ہو رمضان المبارک کا تو رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ رمضان المبارک کی راتیں اور رمضان المبارک کے دن ہمیں بھی اسی طرح گزارنے چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اگر تراویح پڑھنی ہے تو تراویح کیسے پڑھیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اور اگر لیلۃ القدر میں شب بیداری کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو وہ شب بیداری کا، عبادت کا طریقہ کیا ہے،
وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اذا داخل العشر الاواخر، جب رمضان المبارک کا آخری عشرے کا آغاز ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت تو پہلے بھی تھی، قیام پہلے بھی تھا، شب بیداری پہلے بھی تھی، مگر آخری عشرے کی شب بیداری میں کچھ خاص اہتمام تھا۔ اس خاص اہتمام میں دو چیزوں کا ذکر اماں جی نے کیا ہے۔ پہلی بات، ایقاظا اہلہ، آپ اکیلے نہیں جاگتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے تھے۔ لیلۃ القدر کی رات کا قیام اور شب بیداری میں آپ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ شامل کرتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ اس سے پہلے آپ کسی پر زیادہ عبادت پابندی نہیں کرواتے تھے، مگر آخری عشرے میں خصوصاً پابند کر دیتے کہ اب کوئی نہیں سوئے گا، رات کو جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، قیام بھی کرنا ہے، سجدے بھی کرنے ہیں، دعائیں بھی مانگنی ہیں، تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، اور قرآن کی تلاوت سننی بھی ہے۔ یہ تمام اسپیشل انتظام و انصرام آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دوسری بات، وشد میزارہ، اپنے ازار بند کو کس کر باندھ لیتے تھے، اپنا تہمند کس کر باندھ لیتے تھے، اور یہ اشارہ تھا کہ اب قیام میں لمبے لمبے قیام ہوں گے، لمبے لمبے رکوع ہوں گے، لمبے لمبے سجدے ہوں گے، لمبی لمبی دعائیں ہوں گی، لمبے لمبے قرآن مجید کی تلاوت اور سورتوں کی تلاوت ہوگی۔ یہ بھی خصوصی اہتمام آپ کا آخری عشرے میں تھا۔ تیسرا اہتمام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہوتا، فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تاکف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف بھی بیٹھتے تھے، اور آپ نے یہ ایسی سنت ہے کہ جس کو زندگی میں کبھی ترک نہیں کیا۔ رمضان کے فرض ہو جانے کے بعد آپ نے ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور یہ بھی لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک انداز تھا کہ انسان جو سارا سال دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور وقت دیتا ہے اور اپنے کاروبار کے لیے وقت نکالتا ہے یا بیوی بچوں کے لیے اپنا ٹائم صرف کرتا ہے، مگر 10 دن کے لیے یہ سارے کام ترک کر کے، کاروبار چھوڑ کر، مصروفیت چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر انسان اللہ کے گھر میں جم کر بیٹھ جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب عبادت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ آپ کا اعتکاف مس ہو گیا، اور وجہ یہ بنی کہ آپ نے اپنا خیمہ مسجد میں لگایا، آخری عشرہ کے ساتھ ہی اعتکاف کے لیے خیمہ لگا۔ رات کے وقت آپ کی بیویاں بھی اپنے اپنے خیمے لے کر مسجد میں آ گئیں، خیمے لگ گئے۔ فجر کے لیے آپ نے نماز کے لیے نکلے تو دیکھا مسجد خیموں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں؟ فرمایا آپ کی بیویوں کے ہیں۔ تو ایک بیوی نے اجازت لی، حضرت عائشہ نے، باقیوں نے بغیر اجازت کے خیمے لگائے۔ فرمایا انہوں نے ایک دوسرے کی ریس کی ہے، یہ دیکھا دیکھی آ گئی ہیں، اجازت بھی نہیں لی، لہٰذا
میرا خیمہ بھی اکھاڑ دو اور میری بیویوں کے خیمے بھی اکھاڑ دو۔ اعتکاف رہ گیا، مگر جیسے ہی عید کے بعد شوال کا آغاز ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہ جانے والے اعتکاف کو شوال کے اندر پورا کیا۔ گویا کہ اعتکاف آپ نے اپنے اوپر لاگو اور فرض کیا ہوا تھا، حالانکہ فرض نہیں تھا۔ تہجد کی نماز آپ نے اپنے اوپر لاگو اور فرض کی ہوئی تھی، حالانکہ فرض نہیں تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو رعایت بھی دی کہ آپ رات کا کچھ حصہ قیام کر لیا کریں، اس سے کم کر لیں، اس سے زیادہ کر لیں، جتنی چاہے عبادت کر لیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رمضان کے علاوہ رات کو قیام کرتے تو اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا لمبا قیام تھا۔ تو بات ہو رہی تھی اعتکاف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے اور پہلے 2 اشروں کے مقابلے میں زیادہ انتظام و انصرام کے ساتھ عبادت کے لیے جم کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب آپ کا اعتکاف ہمارے سامنے، آپ کی عبادات ہمارے سامنے، آپ کا ذوق اور شوق ہمارے سامنے، آپ کی محنت اور کوشش ہمارے سامنے، مگر آج ہماری عوام الناس کی یا امت کی اکثریت کی سستی کی انتہا ہے کہ لوگوں کو کہا جائے نماز پڑھو تو آگے سے جواب آتا ہے کہ وقت نہیں ملتا، کہا جائے جمعہ کے لیے آ جاؤ، شروع میں آ جاؤ تاکہ جمعے کا پورا ثواب ملے، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، ہم تو آخر میں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف بیٹھ جاؤ تو ہم کہتے ہیں کہ دعا کرو، میرے پاس ٹائم نہیں، مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ تراویح کے لیے آ جاؤ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ثواب تو بہت ہے، مگر کیا کیا جائے، سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں، تراویح پڑھی نہیں جاتی۔ اب یہ ہمارا حال ہے کہ اپنی خوشی کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، مگر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ خود بھی مسجد میں ہیں، بیویاں بھی مسجد میں ہیں، بچے بھی مسجد میں ہیں، صحابہ بھی مسجد میں ہیں، صحابہ کی بیویاں بھی مسجد میں ہیں، ان کے بچے بھی مسجد میں ہیں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں تو مسجد میں ہی بیٹھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں طریقہ چل پڑا ہے عوام الناس میں کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، کسی بھی حدیث میں یا قرآن میں کہیں اس کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو ہے ہی اللہ کے گھر کے ساتھ مخصوص، جیسے نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے، جمعہ مسجد میں ادا کرنا ہے، الا یہ کہ بندہ سفر میں اور وہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو راستے میں پڑھ سکتے ہیں، مگر نماز با جماعت کا اہتمام مسجد میں ہی ہوگا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس لیے کہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مساجد میں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، آپ اپنی زندگی میں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات بیویاں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ثم اعتکف ازواجہ فی المساجد، تو آپ کی ازواج مطہرات آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ اب دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی مسجد میں تو مرد حضرات ہوتے ہیں تو عورتیں کیسے بیٹھیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خواتین مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے،
اب وہ حالات نہیں ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھنا کوئی فتنے کا ڈر ہے تو پھر فرض نہیں ہے، فتنے سے بچنے کے لیے پھر نہ بیٹھو۔ اگر اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو گھر میں بیٹھ جاؤ، گھر میں اجازت نہیں دی، لیکن اگر مسجد میں الگ سے انتظام موجود ہے، گیلری موجود ہے، حفاظت کا انتظام موجود ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، تو پھر خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو مسجد میں بیٹھیں، اگر وہاں ممکن نہیں تو پھر گھر میں بیٹھنا بھی اجازت نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج تو عورتیں تو دور کی بات ہیں، مردوں کے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا، تراویح پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، جمعہ پڑھنے کا، سوائے ان نمازیوں کے جو سارا سال آتے ہیں۔ تو یہاں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنی خوشی سے یہ کام نہیں کرتے، اپنی خوشی سے وقت نہیں دیتے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں فل ٹائم دینا پڑ جائے۔ اور کب دینا پڑتا ہے؟ جب انسان بیمار ہو کر، مریض ہو کر، زخمی ہو کر اسپتال پہنچ جاتا ہے تو وہاں اس کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اس کے پاس کتنی مجبوریاں ہوں، کتنے معاملات ہوں، کتنی کاروباری مصروفیات ہوں، سارا کچھ چھوڑ کر اب ہسپتال میں لیٹا ہوا ہے، سارا ٹائم اس کے پاس موجود نکل آیا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں میں زبردستی نہیں کرتا، میں نے تو دنیا میں انسان کو مکمل اختیار دے دیے، اور عبادت وہ ہے جو اپنی خوشی کے ساتھ کی جائے، ورنہ اللہ پاک اگر ٹائم لینا چاہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور بیماری میں عارضی طور پر اللہ پاک ٹائم لے لیتے ہیں کہ تیرے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد میں جانے کا، ٹائم نہیں ہے اعتکاف بیٹھنے کا، ٹائم نہیں ہے جمعہ پڑھنے کا، وقت نہیں ہے تراویح پڑھنے کا، اور فرصت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، لیکن اب بستر پر ہے، ہسپتال میں ہے، ڈاکٹروں کے گھیرے میں ہے، اور بعض سیریس مریضوں کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس سے ملے بھی کوئی نہ، ملاقات ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، یہ مریض ICU میں ہے، کوئی نہیں مل سکتا۔ مگر جب اعتکاف کے لیے بندہ اپنی خوشی سے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنی خوشی سے ملنا ترک کر دیا، کہیں نہیں جا رہا، کاروبار پہ نہیں جا رہا، رشتہ داروں کے پاس نہیں جا رہا، اگر کوئی فوت ہو گیا تو جنازہ میں نہیں جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اعتکاف بیٹھنے والے کو اعتکاف کی وجہ سے ان ساری عبادات کا ثواب پھر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا مگر عیادت کا ثواب ملے گا، فوت ہونے والے کے جنازہ میں نہیں جا سکتا اعتکاف بیٹھنے والا مگر جنازہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جتنے بھی نیک اعمال کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے چھوٹ گئے، جو باہر جا کر کرنے تھے، تو اللہ پاک اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے، وقت دینے کی وجہ سے اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اپنی خوشی سے وقت دیا جائے تو اس کی قدر ہے، اس کی قیمت ہے، اور اگر ہم خوشی سے ٹائم نہیں دیتے تو پھر یقیناً وہ ٹائم ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اور اس زندگی میں انسان اپنی خوشی سے ٹائم نہیں دیتا، مگر جب اس زندگی کا اختتام ہو جائے تو پھر قبر میں اب ہمیشہ کے لیے یہ پابند ہو گیا ہے۔ دیکھو یہ عبادات ہمیں دنیا سے بے رغبتی کا درس بھی دیتی ہیں کہ آج انسان اعتکاف بیٹھا ہے، وقتی طور پر اس نے اپنا چلنا پھرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کاروبار کرنا، سارا کچھ ترک کیا ہوا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ترک ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے قبر میں چلا جائے گا، ہمیشہ کے لیے گھر والوں سے کنارہ کش ہو جائے گا، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کو واپس نہیں لا سکتی۔ یہ عبادات، یہ روزہ، یہ رمضان، یہ اعتکاف، یہ لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ یہ دنیا کی ساری ریل پیل، یہ رونق، یہ بھاگ دوڑ یک
طرفہ ہے، عارضی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیا کرو، اور اسی وقت کو نکالنے کی وجہ سے صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں وقت نکالا اپنے گھر میں قیام کر لے تب بھی ٹھیک ہے، مسجد میں آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، مگر اکیلا نہیں، گھر والوں کو بھی ساتھ جگائے، خود بھی قیام کرے، گھر والے بھی کریں، خود بھی تلاوت کرے، گھر والے بھی کریں، خود بھی وہ ذکر و اذکار اور دعا مناجات کرے، گھر والے بھی کریں۔ فرمایا کہ یہ تمہارا عمل، یہ اہتمام اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک اس ایک رات کی عبادت کی وجہ سے، لیلۃ القدر میں شب داری کی وجہ سے تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پہلے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے روزے رکھو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا اگر تم رمضان المبارک میں تراویح پڑھو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا اگر تم لیلۃ القدر میں قیام کرو گے تب بھی میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ثابت ہوا کہ یہ ساری عبادات صرف اللہ پاک نے ایک ذریعہ ہمارے لیے بنا دیا، بخشش کا بہانہ بنا دیا کہ تم اس طریقے سے معافی حاصل کر سکتے ہو۔ ایک تو میرے بھائیوں آخری عشرہ میں یہ کام ہے۔ دوسرا کام جو آخری عشرے کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ یہ تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو شب بیداری میں گزارتے اور دن کو انفاق فی سبیل اللہ، خیرات فی سبیل اللہ، خرچ فی سبیل اللہ، یہ دن کا حصہ آپ کا اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے گزر جاتا، اور پورا مہینہ کرتے تھے، مگر آخری عشرہ میں آپ کے خرچ کرنے کی جو لمٹ ہے، جو بھاگ توڑ ہے، جو سپیڈ ہے وہ بڑھ جاتی تھی، اور حدیث میں کالریح المرسلہ، ایسے خرچ کرتے تھے جیسے تیز ہوا یا آندھی اور طوفان آتا ہے وہ کتنا تیز ہوتا ہے، ہوا کتنی تیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے مہنگائی کا دور ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہے کچھ نہیں، ہم اتنا کہاں سے خرچ کریں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ پاک نے ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ بھی نہیں ڈالا، خرچ اتنا ہی کرنا ہے جتنی طاقت۔ جو امیر ہے وہ اپنے لحاظ سے، جو مڈل مین ہے وہ اپنے لحاظ سے، جو غریب ہے وہ اپنے لحاظ سے، جو مستحق ہے وہ اپنے لحاظ سے۔ آپ کہیں گے مستحق جو خود لینے کے قابل ہے وہ کیا خرچ کرے؟ صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ حدیث سن کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بے، حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق تمراتن او قال بمثل تمراتن، فرمایا کہ جس نے ایک کھجور یا ایک کھجور کی مثل کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ اب ایک کھجور کوئی ایسا مستحق آپ کو نہیں ملے گا جو ایک کھجور صدقہ نہ کر سکے، یا ایک کھجور کی مثل کوئی چیز اللہ کی راہ میں نہ دے سکے، ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ خرچ کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے، جو لینے کا مستحق ہے وہ بھی دے، جو دینے والا ہے وہ بھی دے، جو اس سے زیادہ امیر ہے وہ بھی دے۔ فرمایا وہ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہوگی؟ پہلی شرط یہ لگائی کہ وہ جو ایک کھجور بھی ہے نا وہ رزق حلال میں سے ہونی چاہیے، من مال طیب، طیب اور پاکیزہ اور رزق حلال میں سے وہ جو ایک کھجور دی ہے،
اور ساتھ ہی فرمایا لا یقبل الا طیب، اللہ پاک طیب اور حلال کے سوا قبول ہی نہیں کرتا۔ حرام کا مال لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، اس کی ایک ٹکے کی حیثیت بھی نہیں، وہ سارا ضائع ہے۔ حرام کا مال سود کا بھی ہے، حرام کا مال رشوت کا بھی ہے، حرام کا مال فراڈ کا بھی ہے، حرام کا مال ملاوٹ کا بھی ہے، حرام کا مال چوری کا بھی ہے۔ یہ جتنے بھی ناجائز طریقے سے مال انسان کما رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ حرام کاموں میں بے شک صرف کر دیں، مگر نیکی کے کام میں خرچ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں سود مل رہا ہے تو سود لے لو، بھائی وہ کیا کرو، اس سے مسجد کی لیٹرینیں بنوا دو۔ بھائی لیٹرینیں بھی تو مسجد کا حصہ ہے، اس سے بھی تو لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کئی ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو مسجد کی لیٹرین استعمال کرتے ہیں صرف پیشاب کے لیے۔ پابندی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، واش روم ہے، وہاں اپنی قضائے حاجت پوری کی جا سکتی ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی، دروازہ کھٹکایا، کیا بات ہے، پیشاب کرنے، نماز پڑھنی ہے؟ نہیں۔ یہ کس قدر بدقسمت لوگ ہیں کہ مسجد صرف پیشاب کرنے کے لیے رہ گئی ہے، نماز تم پڑھتے نہیں اور کہتے ہو میں نے صرف پیشاب کرنا ہے۔ مسافر کے لیے تو رخصت ہے، مگر ایک مقامی بندہ ہے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، مگر جب پیشاب آتا ہے تو کہتا ہے دروازہ کھولو میں نے پیشاب کرنا ہے، مسجد میں واش روم میں استعمال کرنا۔ تو بہرحال حرام کا پیسہ مسجد کے واش روم میں بھی نہیں لگ سکتا، کچھ فائدہ نہیں، وہ تب بھی ضائع ہے، وہ کسی اور کو دیا جائے تب بھی ضائع ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ایک کھجور تم نے دی ہے نا اللہ کی راہ میں بطور صدقہ، بطور خیرات کسی کو دے دی، اللہ پاک اس کھجور کی پرورش کرتے ہیں، قیامت تک کے لیے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب اس انسان کے نیکیوں کے پلڑے میں اس کے نیک اعمال رکھے جائیں گے تو یہ کھجور بھی رکھی جائے گی۔ اور فرمایا مثل جابالن، اس وقت یہ کھجور عام کھجور دنیا کی نہیں بلکہ ایک پہاڑ کے برابر اس کھجور کا وزن ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صدقہ خیرات کوئی ایسا بندہ ہے جو کہہ دے کہ میں کر نہیں سکتا، سب کے لیے ہے، اور آخری عشرہ تو ہے ہی صدقہ خیرات کا، ہے ہی نیک اعمال کا، ہے ہی اللہ کی راہ میں دینے کا، ہے ہی خیرات بانٹنے کا، ہے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، دن کو بھی رات کو بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں دن کی گھڑیوں میں رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کے رزق حلال میں برکت بھی دیتا ہے، اور یہی خرچ انسان کے لیے کام آتا ہے عذاب قبر سے نجات کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، دنیا میں آفات سے بچنے کے لیے۔ یہ صدقہ و خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، خصوصی طور پر آخری عشرہ میں۔ آخری حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، آپ فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد الا ینزلان مالکان، ہر روز رمضان بھی اور رمضان کے علاوہ بھی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، رمضان میں بھی نازل ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی، آخری عشرے میں بھی، اور وہ دونوں فرشتے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقن خلفن، کہ اے اللہ تیرا جو بندہ تیری راہ میں نیکی کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، حقداروں کو دے رہا ہے، مساکینوں کو دے رہا ہے، مستحق لوگوں کو دے رہا ہے، مساجد کو دے رہا ہے، سحری اور افطاری میں خرچ کر رہا ہے، نیک کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو اور زیادہ عطا کر دے، اس کے مال میں برکتیں عطا فرما دے۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اور آتا بھی اللہ کے حکم سے ہے، دعا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور جب دعا اللہ پاک کرواتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو؟
اور دوسرا فرشتہ وہ بھی ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم آتے ممسکن تالافن، اے اللہ جس بندے کو تو نے دیا تو ہے دنیا کا مال، مگر وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، دنیا کا حریص ہے، کسی کو نہیں دیتا، کوئی رشتہ دار آ جائے تو اس کو نہیں دیتا، کوئی مستحق آ جائے اس کو نہیں دیتا، مسجد میں ضرورت ہے اس کو نہیں دیتا، وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوئے، صدقہ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا بینک بیلنس لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، نہیں دیتا۔ اللہم آت ممسکن تالافن، یا اللہ جس نے مال جمع کیا ہوا ہے تیری راہ میں نہیں دیتا، اس کا مال تلف کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا مال دنیا میں ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتا ہے، کبھی حادثات میں، کبھی چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں، کبھی اولاد کی لڑائیوں میں، قتل و غارت میں، اور کبھی جنگ و جدال میں۔ دنیا کا مال دنیا میں تباہ ہو جانے والا ہے۔ مال وہی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا۔ تو محترم بھائیو، اس آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادات، لیلۃ القدر کی راتوں میں شب بیداری اور گھر والوں کی حاضری اور دعائیں اور مناجات، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات اور خرچ، اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو یقیناً ممکن ہے کہ یہی رمضان ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور آخرت میں اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا داخلہ یقیناً عطا فرما دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان ہو سکی ہیں مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ صدقہ و خیرات میں جو صدقۃ الفطر ہے یہ فریضہ ہے، اور اس کے بارے میں مختصر بات اتنی ہی اب ہو سکتی ہے کہ یہ فریضہ ہر ایک کے اوپر لاگو ہے۔ کسی مریض نے روزے نہیں بھی رکھے تو تب بھی صدقۃ الفطر دے گا، اور کسی کے روزے کچھ رہ بھی گئے تب بھی دے گا، پورے رکھے ہیں تب بھی دے گا، کچھ چھوڑے ہیں تب بھی دے گا۔ ہر مسلمان، چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ آزاد غلام مستحق، ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اور وہ ہے ایک سا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک سا ایک پیمانہ ہے جس کا وزن ہے 2.5 کلو گرام۔ 2.5 کلو گرام غلہ جو ہم کھاتے ہیں اپنے گھر میں، اگر بازار کا آٹا کھاتے ہیں تو اس میں سے 2.5 کلو دیں گے، چکی کا آٹا کھاتے ہیں اس میں سے دیں گے، یا اگر گھر میں چاول ہی پکتے ہیں تو پھر 2.5 کلو چاول دیں گے۔ ایک بندے کی طرف سے 2.5 کلو گرام غلہ جو ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ فیملی میں ہر ایک کے اوپر لاگو ہے۔ اگر فیملی اکٹھی ہے، گھر کے افراد ہیں، ان کا جو سربراہ ہے، والد ہے، وہ دے گا، اور اگر بیٹے شادی شدہ ہو گئے، بیٹیاں الگ شادی شدہ ہو گئیں تو وہ اپنا دیں گے۔ تو بہرحال جب تک بچوں کی شادی نہیں ہوئی تو اتنی دیر ان کا والد دے گا، اگر وہ کمانے لگ گئے تو وہ خود بھی دے سکتے ہیں، مگر ہر حال میں دینا ہے۔ اور آخری لمٹ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے جس نے دے دیا اس کا فریضہ ادا ہو گیا، اور جس کا رہ گیا پھر بعد میں دیا تو وہ عام صدقہ ہے، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ تو یہ فرض ہے، جس طرح رمضان کا ایک ایک روزہ فرض ہے اور 5 نمازوں میں ایک ایک نماز فرض ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، اور اس میں غلہ کی جگہ اگر اس غلے کی قیمت بھی دے دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر افضل یہ ہے کہ غلہ ہی دیا جائے۔
اللہ پاک ہمیں اس فریضے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے قیمت پوچھی ہے کتنی، تو گندم کا ریٹ الگ ہے، بازاری آٹے کا الگ ہے، چکی کے آٹے کا الگ ہے، چاولوں کا ریٹ الگ ہے، تو یہ آپ 2.5 کلو کا وزن اس کی قیمت آپ خود کو نکالنی پڑے گی۔ اگر صرف گندم کا دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے تھے تقریباً 350 روپیہ گندم کے لحاظ سے، 350 روپیہ 2.5 کلو گرام کی قیمت بنتی ہے، مگر آٹا اس سے مہنگا ہوتا ہے، چکی کا آٹا، تو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی، زیادہ دیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسجد میں بھی اگر آپ دیں گے تو یہ مسجد کا تو نہیں ہوتا، مستحق لوگوں کا ہوتا ہے، ہم نے جو باہر غلہ لگایا ہے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس دفعہ مستحق بھی زیادہ ہیں اور وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر کوئی آ گیا تو ہم دے دیں گے، نہیں آتا تو مستحق زیادہ ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ ان کو دیں، اگر کوئی نہیں تو پھر مسجد میں پہنچا دیں، ہم انشاءاللہ مستحق لوگوں کو عطا کر دیں گے۔ بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد دعا ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔